میں تو حق کی تلاش میں نکلا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے قربان کر کے۔ کہا کہ بیٹا میری نگاہوں میں اب کوئی اچھا عالم مذہبی گرو نہیں ہے، اب تم ایسا کرو کہ کوئی تو اچھا عالم دیندار تمہیں نہیں ملے گا، اب آخری نبی کا وقت آنے والا ہے، وہ عرب کے ریگستان سے اٹھے گا اور ملت ابراہیمی کو، ابراہیم کے مذہب کو زندہ کرے گا، اور وہ فلاں شہر میں پیدا ہوگا، فلاں شہر کی طرف ہجرت کرے گا جو کھجوروں والا ہوگا، وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کے مہر نبوت ہوگی، یہ نشانیاں ہیں، تم اس کی تلاش میں نکل پڑو، اس کو ڈھونڈو، اب اس کے پاس جا کے رہنا۔ سلمان فارسی نے یہ آخری جو پادری تھے ان کے پاس رہتے تھے، اب کچھ بکریاں پال لی تھی، کچھ گائے پال لی تھی اپنے ذریعے معاش کے لیے، گزارنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کچھ دن وہاں ٹھہرے، پھر ایک قافلہ جا رہا تھا، قافلے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ وادی قرا جا رہا، عرب جا رہا ہوں۔ بنو کلب کا قافلہ تھا، عرب کے ایک خاندان کا۔ کہا کہ بھائی مجھے چلنا ہے فلاں جگہ عرب میں، لے چلو گے؟ کہا ٹھیک ہے لے چلیں گے، چلو۔ اس قافلے کے ساتھ ہو گئے، قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی، غلامی کا دور تھا، قافلے والوں نے غلام بنا کر ایک یہودی واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ آج کا درس ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 اور 57 کا پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تورات عطا فرمائی اور وہ لے کر اپنی قوم کے پاس آئے، بنی اسرائیل بڑی سرکش قوم، نافرمان قوم تھی، ضد حد درمی ان کے اندر تھی، کہنے لگے ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے کہ اللہ آپ کو یہ کتاب دے رہے ہو، اس لیے ہمیں دکھائی کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، گفتگو کی، پھر یہ کتاب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ درخواست کر رہے ہیں تو ان کے 70 لوگوں کو چنو، خاص لوگوں کو، اور لے کے آؤ کوہ طور پر۔ 70 لوگوں کو انہوں نے چنا، کوہ طور پر لے گئے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ سنا حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے، اور وہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے یہ کتاب تمہیں دی ہے، رسول بنایا ہے، تمہاری قوم کی طرف بھیجا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ بات کس کی ہے، یہ آواز کس کی ہے، اللہ کی ہے یا کسی اور کی ہے، ہم کیسے مان لیں؟ تو ہم تو اس وقت تک یقین نہیں کریں گے حتیٰ نری اللہ جہرۃ، جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھ لے۔ تو یہ تو سرکشی تھی، حد سے آگے گزرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوئی، ایک کڑک آئی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی کی کڑک ظاہر ہوئی، اور اس کی وجہ سے وہ تمام مر گئے۔ حضرت کہتے ہیں مرنے جیسے ہو گیا، مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا باری تعالیٰ یہاں آ کے یہ لوگ مر گئے، قوم تو ایسے بھی بڑی سرکش ہے، وہ تو مجھ پر الزام لگائے گی کہ موسیٰ ان کو یہاں لے کے آئے ہیں مارنے ہی کے لیے، انہوں نے مار دیا، یہ تو بڑی آزمائش کی چیز بن جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ قوم کے اس الزام سے اور تہمت سے مجھے بری فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو زندہ کر دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان لوگوں نے دعا کی، اے مولا ہمیں بخش دے، رحم فرما، آپ بہترین بخشنے والے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اے اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھائی، خیر،
بھلائی کامیابی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی کا فیصلہ ہمارے لیے فرما دے، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ انا ہدنا الیک، اس لیے کہ ہم تمام لوگوں سے کٹ کر آپ کے ہو کے رہ گئے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی درخواست کو تو قبول فرما لیا تھا کہ ان کو زندہ کر دکھا۔ یہ جو درخواست دی، یہ جو دعا کی کہ دنیا اور آخرت میں میری قوم کے لیے رحمت کا فیصلہ، حسنہ کا فیصلہ، بھلائی و کامیابی کا فیصلہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ایک کنڈیشن کے ساتھ ہے، یہ پوری درخواست قبول نہیں۔ عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب ہے جسے چاہوں اس عذاب میں میں گرفتار کروں گا، اور عذاب میں مبتلا اور گرفتار کرنے کے ہمارے یہاں اصول ہیں، اس اصول کے مطابق کروں گا، لیکن میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی۔ بہت مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، میری رحمت یہ میرے غضب، میرے غصے، میرے عذاب پر غالب ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ جو تم درخواست کر رہے ہو کہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ہمارے لیے فیصلہ کر دے، ہمارے لیے لکھ دیجئے، یہ اس شرط پر میں لکھوں گا، فیصلہ کروں گا کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں، بچ بچ کے احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں گے، عقیدے کی برائی سے بچیں گے، کفر سے، شرک سے، معاصی سے، گناہوں سے، سرکشی سے، اللہ کی نافرمانی سے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری تمام آیتوں پر ایمان لے آئیں گے، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، یہ رحمت کا فیصلہ ہم ان کے لیے کریں گے جو رسول نبی امی کی پیروی کریں گے۔ یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، جوس اور کرسچن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بڑا مشکل تھا، دل سے اس کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ ایک فطری چیز ہے، کوئی آدمی کسی چیز کو مان رہا ہو، ایک عقیدے کو، ایک فیت کو، ایک دھرم کو، ایک مذہب کو، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو قبول کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک مسلک کو چھوڑ کر دوسرے مسلک کو قبول کرنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا، بخاری شریف موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کو اللہ دوہرا اجر دے گا، ڈبل اجر، ان میں سے ایک وہ جو پہلے کسی رسول پر بھی ایمان لانے والا تھا اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، کیونکہ یہ مشکل کام، ایک شخصیت سے آپ جڑے ہوئے، ایک آدمی سے، ایک پارٹی سے، ایک لیڈر سے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو قبول کرنا اور پسند کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رحمت کا فیصلہ ہم ان کے لیے کریں گے جو ہمارے رسول نبی امی پر ایمان لے آئیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا، ایک تو اس وجہ سے کہ آپ ام القریٰ، ساری بستیوں کی جو ماں ہے، مکہ مکرمہ، اس میں پیدا ہوئے، اس کے باشندے تھے، اس وجہ سے آپ کو امی کہا گیا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ آپ لکھنا اور لکھی ہوئی چیز پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے آپ کو امی کہا گیا۔ اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی حقارت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے، آپ کی شان میں اضافہ ہوتا ہے کہ لقب تو امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں۔ جو لکھنا نہ جانتا ہو، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ جاہل بھی ہو، پہلے علم چلتا تھا سینہ بسینہ، لکھائی کے ذریعے سے نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے بڑے بزرگوں کو دیکھو، پوری پیڑھیاں یاد ہیں، کوئی لکھ کر انہوں نے یاد نہیں کی تھی، بلکہ سینہ بسینہ جہاں بیٹھتے تھے تذکرہ کرتے تھے، اور پوری پیڑھیاں یاد ہیں، پورا شجرہ یاد ہے، کئی باتیں یاد ہیں، بڑی بڑی کافی مولود سب یاد ہے ان کو، کہیں لکھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا یا لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا تو نہیں جانتے تھے، لیکن علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا گیا کہ علم الاولین والآخرین،
اولوں اور آخروں سب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے تھے، نعتیں بھی لکھا کرتے تھے، انہوں نے ہی کہا تھا کہ لقب تو امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، تو اس کی پیروی کریں گے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس نبی کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے یہاں تورات میں اور انجیل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، آپ کی آنے کی، آپ کی آمد کی خوشخبریاں، آپ کے بارے میں اطلاعات، جانکاری تمام آسمانی کتابوں میں موجود تھی، اور ان میں اہم تورات اور انجیل تھی، اس میں موجود تھی۔ اور ہر زمانے میں جو نبی آیا، پیغمبر آیا، رسول آیا، اللہ کا فرشتہ آیا، اللہ کی طرف سے کوئی میسنجر آیا، اس نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس پیغام کے پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائی ہے کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، آخری نبی آئے گا، محمد نام ہوگا، اس کا احمد نام ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ ہی یہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس میرا ایک رسول آئے گا جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا۔ جب وہ آ جائے تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا، اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ ہو جانا۔ اللہ نے فرمایا اے نبیوں اقرار کرتے ہو؟ نبیوں کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، اس پر تم معاہدہ کرتے ہو، بات پکی کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام پیغمبروں اور نبیوں نے کہا تھا ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں سے ایک گواہ ہوں۔ تو پھر ہر نبی نے اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا، اور یہ بات مشہور تھی ہر زمانے کی قوم اور امت میں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں، تو ان کی قوم نے یہ سوال کیا کہ آپ وہی نبی ہیں؟ آپ وہی نبی ہیں؟ کہا کہ وہ نبی نہیں، وہ میرے بعد آئے گا۔ اور 28ویں پارے میں آیا فلما حضرت عیسیٰ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے موسیٰ پر جو تورات اتری اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، اس کو میں سچا کہتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کے امتیازات، آپ کی خوبیاں، آپ کس شہر میں پیدا ہوں گے، کس شہر کی طرف ہجرت کریں گے، آپ کے جسم پر کیا نشانی ہوگی، آپ کی کیا کیا اخلاق ہوں گے، کیا کردار ہوں گے، کیا اوصاف ہوں گے، سب چیزیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی تھی، یعنی بشارتیں، خوشخبریاں ان کتابوں میں دی گئی تھی۔ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ملا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ وہ صحابی ہیں جو جانکاری رکھتے تھے آسمانی کتابوں کی، تو میں نے ان سے کہا کہ اخبرنی عن صفتی فی التوراۃ، عن صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، آپ جانکاری رکھتے ہیں، آپ کو علم ہے، تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے اخلاق، آپ کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا اجل، ہاں ٹھیک ہے، واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفاتی فی القرآن، کچھ صفات، کچھ خوبیاں تو وہ جو قرآن میں آئی ہے وہی آپ کی تورات میں بیان کی گئی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو خوبیاں ہیں، جو صفات قرآن میں آئی ہے ہو یہی تورات میں بھی آئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وَحِفْظًا لِلْأُمِّيِّينَ، اے نبی ہم نے آپ کو امیوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی ہے، یعنی عرب قوم، ان کے لیے حفاظت کا ذریعہ، قلعہ بنا کر بھیجا ہے، جب تک آپ ان میں رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
انت عبدی و رسولی، یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، تو میرا بندہ ہے، تو میرا رسول ہے، سمیتک المتوکلا، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا۔ متوکل کے معنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا، اللہ پر یقین کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ پر فقہ بھروسہ کرنے والا کون ہوگا؟ لیس بفض ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، وہ جو نبی آئے گا وہ سنگ دل نہیں ہوگا، بد اخلاق نہیں ہوگا، درست و سخت مزاج نہیں ہوگا، نہ بازاروں میں چیخنے والا ہوگا۔ بازار ایسی جگہ ہے جہاں عام طور پر آدمی کو زور سے بولنا پڑتا ہے، لین دین میں کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، بات چیت میں۔ جب بازاروں میں چیخنے والے نہیں ہوں گے تو عام حالات میں بھی تو اور زیادہ نہیں زور سے بولنے والے ہوں گے۔ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کا بدلہ وہ برائی سے نہیں دیں گے، وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَيَغْفِرُ، وہ معاف کریں گے، وہ درگزر کریں گے۔ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّىٰ يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے، اس نبی کو، آخری نبی کو، جب تک کہ ابراہیمی ملت، ابراہیمی مذہب، ابراہیمی طریقے میں جو کجی، جو ٹیڑھا پن، جو خرابیاں آ گئی ہیں، پیدا ہو گئی ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں نے پیدا کر دی تھی، اللہ جب تک اس کو ٹھیک نہ کر دے اس نبی کے ذریعے سے، اللہ اس کو اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا، اللہ انہیں موت نہیں دے گا۔ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگ، انسان جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں اور اللہ ان کے ذریعے سے یفتح بها اعینا عمیا واذانا صما وقلوبا غلفا، بند آنکھوں کو نہ کھول دیں اور بند کانوں کو نہ کھول دیں اور بند دلوں کو نہ کھول دیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، دین غالب آیا، جو بند آنکھیں تھیں وہ کھلی، جو بہرے تھے وہ سننے لگ گئے اور جو مردہ دل تھے وہ زندہ ہو گئے۔ یہ خوبیاں، یہ چیزیں، یہ اوصاف تورات کے ذریعے سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے حضرت عطا ابن یسار کو بتایا۔ اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں اور بھی واقعات ہیں جو یہودی عالم تھے، عیسائی عالم تھے، اہل کتاب عالم تھے، اپنی کتابوں کے جانکار لوگ تھے، ان کے واقعات بھی نقل کیے۔ ایک واقعہ بخاری شریف میں بھی آیا، بخاری شریف میں مختصر آیا، دوسری کتابوں میں اس کی تفصیل اور ڈیٹیل آئی ہے۔ ایک یہودی عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے یہودی عالم کا واقعہ نقل کرتے ہیں جس کا نام تھا زید بن سعنا۔ زید بن سعنا پہلی کتابوں کے گیانی تھے، جانکار تھے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ آیا ہے، بھوشیہ وانی، بشارت اور آپ کے بارے میں جو بتایا گیا ہے ان کو پتہ تھی، یہاں تک کہ حضور کا حلیہ کیسا ہوگا، آپ کے اندر کیا علامتیں اور نشانیاں پائی جائے گی، وہ بھی ان کو پتہ تھی۔ کچھ باتیں ایسی تھی جو پریکٹیکلی تھی، تجربے کی تھی، جب تک تجربے سے وہ چیز سامنے نہیں آئے گی تب تک پتہ نہیں چلنے والا تھا، تو انہوں نے اس کے ذریعے سے ایک طریقہ اختیار کیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آئے، اللہ کے نبی کے پاس اس وقت ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میری قوم آپ پر ایمان لے آئی ہے، آپ کو نبی تسلیم کیا ہے، پر ایمان لانے کے بعد وہ تنگی میں، فقر و فاقے میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ان کی مدد نہیں کریں گے تو وہ تو کہیں گے کہ تو اسلام تو، ایمان تو آزمائش کی چیز ہے، اس کی وجہ سے ہم کنگال ہو گئے، فقیر ہو گئے، تو وہ چھوڑ دیں گے، اس لیے آپ ان کی مدد فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاس میں بیٹھے تھے، ان سے کہا کچھ ہے تو بھائی لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کسی حاجت مند کی حاجت کو رد نہیں کرتے تھے، سوال کرنے والے کو ایسے ہی نہیں لوٹاتے تھے۔ تو اس طرح بات چل رہی تھی کہ وہ یہودی جو عالم تھا، جانچنے پرکھنے کے لیے آیا کرتا تھا مجلس میں، اس نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے۔ زید بن سعنا نے کہا کہ میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں، اور اللہ کے نبی کا معاملہ یہ تھا کہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرض لیتے تھے لوگوں سے۔ تو کہا کہ میں 80 مسقال سونا، جیسے 1 روپیہ ہوتا ہے 10 روپے تھے اس زمانے میں، مسقال چلا کرتا تھا، میں آپ کو دیتا ہوں اس شرط پر کہ فلاں کا جو باغ ہے اس میں جو کھجوریں ہیں آپ وہ مجھے ادا کر دینا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ شرط مت لگاؤ کہ فلاں کے باغ کی کھجوریں اس کے بدلے میں دینی پڑے گی،
تمہارے اتنے پیسے اتنے کی کھجوری میں تمہیں دے دوں گا کسی کے باغ کی ہو. تو کہا ٹھیک ہے اس کے لیے میں تیار ہوں. چنانچہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قرض دیا. اللہ کے نبی نے وہ جو ضرورت مند تھا اس کے حوالے کیا, وہ اپنے قوم کے پاس لے گیا. بات طے ہوئی تھی مثال کے طور پر 3 مہینے کی کہ 3 مہینے کے بعد یہ واپس ادا کرنا ہے. اب یہ صاحب 3 مہینے سے پہلے ہی آ گئے. 90 دن پورے نہیں ہوئے, 82-83 دنوں میں آ گئے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو اللہ کے نبی ایک جنازے سے فارغ ہو کے ایک جگہ بیٹھے تھے, صحابہ بھی بیٹھے تھے. صحابہ کے مجموعے کو چیرتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئی, یوں گلا پکڑا, اللہ کے نبی کا یوں گلا پکڑا ہے اور کہا کہ لینے کے لیے تو آ جاتے ہو, تیار ہو جاتے ہو, اور دینے میں جان پڑتی ہے تمہاری. تم تو ایسے ہی ہو, باپ دادا کو ناپ لیا کہ عبد المطلب کی پوری اولاد ایسے ہی ہو. قرض تو لے لیتے ہو اور ادا کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. بڑا سخت سست جملہ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکرا رہے. حضرت عمر ابن خطاب وہاں پاس میں کھڑے تھے. عمر ابن خطاب تو شمشیر بے نیام, کھلی تلوار تھی. تلوار اپنی لہرائی, کہا اذن لی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق اضرب عنقہ, یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عمر, آپ کے لیے یہ مناسب تھا کہ ان تأمر بحسن الطلب و تأمرنی بحسن الادا. تمہارے لیے یہ مناسب تھا کہ تم اس کو اچھے انداز سے مطالبہ کرنے کا کہتے اور مجھ سے کہتے کہ اچھے انداز سے ادا کر دو اس کا قرض, ڈراؤ مت اس کو. پھر حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ اس کو اس کا قرض دے دو, کھجوریں دے دو. مزید یہ کہا کہ 20 سا بڑھا کے دینا, زیادہ دینا. جزاء بما ربحتہ, تم نے اس کو ڈرا دیا ہے نا, گردن اڑا دو اس کی, اجازت دے دیجیے, بیچارہ ڈر گیا ہے, اس کے بدلے تم 20 سا بڑھا کے دینا. حضرت عمر ابن خطاب اس کو لے گئے جہاں بھی کھجوری رکھی تھی وہاں, اس کو کھجوری دی جتنی اس کی ہوتی تھی, اس کے بعد اتنے سا اور دے دی. تو وہ کہنے لگا یہ زیادہ کیوں دے رہی ہو, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے حکم دیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ عمر مجھے پہچانتے ہو. حضرت عمر نے اس کا نام سن رکھا تھا کیونکہ بڑا آدمی تھا, بڑا عالم تھا, لیکن چہرے سے نہیں جانتے تھے, پہچانتے تھے. کہا کہ نہیں. کہا زید بن ثانہ کو جانتے ہو, کہا وہ یہودیوں کا بڑا عالم, کہا ہاں, کہا وہ میں ہی ہوں. ارے اللہ کے بندے, تو پڑھا لکھا انسان اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایسی بدتمیزی. تو پھر چونکہ یہ متاثر ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے ایسا معاملہ کیا ہے, لیکن ان کی طرف سے یہ پیش آ رہا ہے کہ 20 سا بڑھا کے دیے جا رہے ہیں. تو کہا کہ عمر یہ جو چیز میں نے کی ہے, جو کچھ اللہ کے نبی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور برے اخلاق سے میں پیش آیا ہوں, اور پھر یہ کہ جو مدت تھی اس سے پہلے آ کے میں مانگنے لگ گیا ہوں, مطالبہ کرنے لگ گیا ہوں, تو یہ میں نے ایک چیز کا تجربہ کرنے کے لیے کیا تھا, وہ تجربہ میرا پورا ہو گیا ہے. اب میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول, مجھے ان کی خدمت میں لے چلو, ان کے سامنے ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور شہادتین پڑھتا ہوں. تو عمر بن خطاب نے کہا یہ پھر تم نے کیوں کیا تھا؟ وہ جواب یہاں اس آیت کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں آسمانی کتابوں کا جانکار ہوں. میں نے اپنی کتابوں میں اس آخری نبی کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ مکے میں پیدا ہوں گے, کھجوروں والے درخت کے شہر مدینے میں ہجرت کریں گے, ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. یہ سب چیزیں میں نے معلوم کر لی. مکے میں پیدا ہوئے, یہاں ہجرت کر کے آئے, مہر نبوت بھی ہے. لیکن 2 چیزیں ایسی تھی جو پریکٹیکلی ہے, تجربے کی ہے. تجربہ جب تک نہیں کریں گے تب تک وہ چیزیں سامنے نہیں آئے گی. وہ یہ لکھی ہوئی تھی ہماری کتاب میں کہ یسبق حلمہ غضبہ, اس آخری نبی کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ اس کی برداشت, اس کا تحمل اس کے غصے پر غالب ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز ولا یزید شدت الجہل علیہ الا حلما, کوئی آدمی اس نبی کے ساتھ جتنی زیادہ نادانی کرے گا, بے وقوفی والا معاملہ کرے گا, ان کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا, اس نبی کے حلم میں, برداشت میں, نرمی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور وہ میں نے آج دیکھ لی ہے, اس لیے اب میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, یہ اس نبی کو پاتے ہیں لکھا ہوا تورات اور انجیل میں. ایک اور مشہور واقعہ, بہت مشہور ہے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
وہ بھی عجیب و غریب. حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے. اس اصفہان شہر آج بھی موجود ہے, اصفہان کے رہنے والے. اور ان کے والد جو تھے وہ کاشتکار تھے, کھیتی باڑی کا کام کرنے والے, جاگیردار تھے, کھیتی باڑی خود سنبھالتے تھے. اکیلے بیٹے تھے سلمان فارسی, ان کو لڑکیوں کی طرح پال رکھا تھا, گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے. بہت پیار تھا, بہت محبت تھی. پارسی تھے, پارسی آگ کی پوجا کرتے ہیں, ان کا خدا آگ ہے. آگ جلتی تھی تو حضرت سلمان فارسی کے مزاج میں بچپن سے وہ حد درجے مذہبیت تھی, بہت زیادہ غلو تھا آگ کی پوجا کرنے میں. تو اس پر اس کی نگرانی کرنا, اس پر مجاہدہ کرنا, اس کو کبھی بجھنے نہ دینا. یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا کہ ان سے بڑھ کر آگ کا پجاری اور آگ کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ والد کو گھر پر کوئی مرمت کی اور ضرورت پڑ گئی, کوئی کام پڑ گیا, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آج تم چلے جاؤ, کھیت دیکھ کے آ جاؤ. سلمان فارسی کو پہلی مرتبہ موقع ملا گھر سے نکلنے کا. کھیت جا رہے تھے, بیچ میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہیں, ان میں ایک بڑا سا عالم بیٹھا ہے, وہ کچھ بات کر رہا ہے. پھر انہوں نے نماز پڑھی ہے, اپنی عبادت کی ہے. ان کی عبادت کا جو طریقہ تھا وہ سلمان فارسی کو بہت بھا گیا, بہت پسند آیا. وہ کھیت جانا تو بھول گئے, انہیں کے پاس بیٹھے رہے, دیکھتے رہے. یہ عیسائی لوگ تھے, اپنے گرجا گھر میں چرچ میں جمع تھے, عبادت کر رہے تھے. ان کی عبادت کرنا بہت پسند آیا. جیسے آج کل لوگوں کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے کھلے میں نماز پڑھنا, کیونکہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, پھر سرچ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں کہ کیا ہے. یہ نماز ہی کا آگے کھڑا ہے, باقی پیچھے کھڑے ہیں, وہ جس طرح کر رہا ہے پیچھے اسی طرح کر رہے ہیں. آدمی اس طرح متوجہ ہوتے ہیں. اس لیے پریشانی ہے کہ لوگ پھر کنورٹ ہو جائیں گے, لوگ تحقیق کریں گے اسلام کے بارے میں یہ کیا ہے. بہت متاثر ہوئے, پورا دن وہیں گزارا. پھر کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ ہم لوگ عیسائی ہیں. کہا عیسائیت کا مرکز سینٹر کہاں ہے؟ کہا سیریا, ملک شام, بیت المقدس میں. بے ساختہ زبان پر آیا, خدا کی قسم ہمارے مذہب سے تو یہ مذہب بہتر ہے. پھر وہاں سے گئے واپس گھر گئے تو دیر سے آئے تھے. کہا کہاں تھے, کھیت کا کیا حال ہے؟ باپ نے پوچھا. کہا کہ وہ تو میں جا نہیں سکا, بیچ میں کچھ لوگ جمع تھے, ان کی ہر چیز مجھے بہت پسند آئی, میرے دل میں اتر گئی. ابا وہ ان کا جو طریقہ, ان کی عبادت, ان کا جو مذہب ہے وہ بہت اچھا ہے. باپ کو غصہ آیا. کہا کہ ان کا مذہب ہمارے مذہب کے پاسنگ کو بھی, قدم کے خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. ہمارے مذہب سے بہتر کوئی دوسرا مذہب تھوڑی ہے. سلمان فارسی کہ نہیں ابا جان, ہمارے مذہب سے تو مجھے بہت اچھا لگا. باپ کو خطرہ ہو گیا کہ یہ کنورٹ ہو جائے گا, عیسائی ہو جائے گا. اس وقت صحیح مذہب عیسائی تھا. تو باپ نے بیڑیاں ڈال دی, گھر میں بند کر دیا, جکڑ دیا. کسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی نے پیغام بھیجا ان عیسائیوں کے پاس کہ بھائی میرے ساتھ تو یہ معاملہ آ گیا ہے, گھر سے نکل نہیں سکتا. اب یہ ہے کہ جب تمہارے سینٹر سے وہاں شام سے کوئی قافلہ آئے نا تو مجھے بتا دیں. اتفاق کی بات, کچھ دنوں کے بعد قافلہ آ گیا تو انہوں نے میسج بھیج دیا سلمان فارسی کو کہ قافلہ آ گیا. تو سلمان فارسی نے واپس یہ رپلائی دیا کہ بھائی جب یہ قافلہ واپس جاوے نا, اپنے کام سے فارغ ہو گئے, تب مجھے پھر اطلاع کر دینا. کہا ٹھیک ہے. اطلاع کی, کسی طریقے سے بیڑیوں سے آزاد ہو کے وہ قافلے کے ساتھ چلے. ملک شام آ گئے. شام میں تحقیق کی, بھائی یہاں کا پادری بڑا عالم کون ہے عیسائی. بتایا گیا, وہ اس عالم کے پاس چلے گئے. کہا کہ میں صحیح مذہب کی, تمہارا مذہب پسند آیا ہے, اس کی تلاش و جستجو میں آیا ہوں, آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں, آپ کی صحبت سے فیض اٹھانا چاہتا ہوں, آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے رہتا ہوں. یہ عالم پادری جو تھا نا وہ صحیح نہیں تھا اخلاق کردار کے لحاظ سے. دنیا کو لوگوں کو تو کہتا تھا آخرت کی تیاری کرو, اللہ کے راہ میں خرچ کرو. جب لوگ صدقہ مال لا کے دیتے تھے تو جمع کر کے رکھ دیتا تھا, غریبوں پر تقسیم نہیں کرتا تھا. حضرت سلمان فارسی اندر اندر پستے تھے, پریشان ہوتے تھے, لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, مجبور تھے. اس پادری کا انتقال ہو گیا تو چونکہ پاپ تھا, پادری تھا, مذہبی گرو تھا, سب لوگ جمع ہو گئے شان و شوکت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے, اس کو کفنانے دفنانے کے لیے. اس وقت حضرت سلمان فارسی سے رہا نہ گیا, پورا اعمال نامہ کھول دیا کہ تم اس کو گرو سمجھتے ہو, اتنا بڑا سمجھتے ہو, اس کی تو یہ حالت تھی. کہا کہ ایسا ہے. کہا چلو میں بتاتا ہوں. 7 مٹکے سونے کے بھر کر رکھے اس نے, دنیا پرست تھا, بظاہر مذہبی لگتا تھا. کہ بتاؤ. وہاں لے گئی, دیکھا لوگوں نے آنکھوں سے غصے سے بپر گئے. کہا کہ اس کو اب کفن دفن نہیں کریں گے,
اب اس کو سولی پہ لٹکائیں گے اور سنسار کریں گے، اور ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرے مذہبی گرو کو اس کی جگہ بٹھایا گیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہ اچھا تھا، جو کہتا تھا وہ کرتا تھا، کرنی اور کتنی میں اس کے فرق نہیں تھا، بہت عبادت گزار، بہت متقی، اللہ سے ڈرنے والا، آخرت کی فکر کرنے والا۔ میں نے اس سے فائدہ اٹھایا یہاں تک کہ اس کی اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے حق کی تلاش میں آیا تھا، آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ بیٹے اچھے لوگ تو سب مر کھپ گئے، چلے گئے، اب نہیں ہے کوئی، سب دین کو بدل دیا، دین کے اصول بدل دیے، رد و بدل کر دی۔ ہاں ایک آدمی موصل میں ہے، ایک پادری، ایک اچھا عالم ہے، وہاں چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی وہاں چلے گئے حق کی تلاش میں۔ وہ پادری بھی اچھا تھا، کہتے ہیں متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس کے پاس میں رہا، اس کا بھی پیغام اجل آ گیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا، اس پادری نے بھیجا تھا، آپ کو بھی اچھا پایا، اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے کس کے حوالے کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا دنیا میں اب حق پرست نہیں رہے ہیں، سب دنیا دار ہیں، چاہے مذہبی گرو ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں آپ چلے جاؤ نصیبین میں، وہاں ایک اللہ کا بندہ ہے، متقی پرہیزگار عالم، اس کے پاس چلے جاؤ۔ سلمان فارسی اس کے پاس آ گئے، ایک مدت تک وہاں رہے، اس کے بھی جانے کا وقت آ گیا۔ کہا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہا کہ اب تو کوئی میری نظروں میں ہے نہیں، لیکن ایک اچھے عالم کے بارے میں سنا ہے، وہ آپ چلے جاؤ اموریہ، وہاں پر ہے۔ سلمان فارسی وہاں پہنچ گئے، وہاں بھی اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، بہت متقی پرہیزگار، وہ بھی اس کے یہاں رہے، اور وہ بھی حضرت سلمان فارسی کی زندگی میں وہ اس دنیا سے آخری وقت آ گئے۔ ان سے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ میں تو حق کی تلاش میں نکلا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے، قربان کر کے۔ کہا کہ بیٹا میری نگاہوں میں اب کوئی اچھا عالم مذہبی گرو نہیں ہے، اب تم ایسا کرو کہ کوئی تو اچھا عالم دیندار تمہیں نہیں ملے گا، اب آخری نبی کا وقت آنے والا ہے، وہ عرب کے ریگستان سے اٹھے گا اور ملت ابراہیمی کو، ابراہیم کے مذہب کو زندہ کرے گا، اور وہ فلاں شہر میں پیدا ہوگا، فلاں شہر کی طرف ہجرت کرے گا جو کھجوروں والا ہوگا، وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کے مہر نبوت ہوگی، یہ نشانیاں ہیں، تم اس کی تلاش میں نکل پڑو، اس کو ڈھونڈو، اب اس کے پاس جا کے رہنا۔ سلمان فارسی نے یہ آخری جو پادری تھے ان کے پاس رہتے تھے، اب کچھ بکریاں پال لی تھی، کچھ گائے پال لی تھی اپنے ذریعے معاش کے لیے، گزارنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کچھ دن وہاں ٹھہرے، پھر ایک قافلہ جا رہا تھا، قافلے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وادی قرا جا رہا، عرب جا رہا ہوں۔ بنو کلب کا قافلہ تھا، عرب کے ایک خاندان کا۔ کہا کہ بھائی مجھے چلنا ہے فلاں جگہ عرب میں، لے چلو گے؟ کہا ٹھیک ہے لے چلیں گے، چلو۔ اس قافلے کے ساتھ ہو گئے، قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی، غلامی کا دور تھا، قافلے والوں نے غلام بنا کر ایک یہودی کے بیچ دیا۔ وہ یہودی وادی قرا کا تھا، وہ اپنے یہاں لے آیا۔ وادی قرا کا جو جغرافیہ تھا، جو نقشہ تھا، وہ مدینے جیسا لگ رہا تھا، یعنی اس میں کھجور کے باغات تھے۔ حضرت سلمان فارسی کو یہ امید بندی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی ہجرت کر کے آئے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد مدینے سے اس یہودی کا ایک چچا زاد بھائی آیا اور اس نے بات چیت کی اور کہا کہ یہ غلام مجھے بھیج دو۔ سلمان فارسی اس کے حوالے کر دیا کہ وہ لے کر مدینے آ گیا۔ اب غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں، غلامی در غلامی، کتنی رسوائی کی بات، لیکن حضرت سلمان فارسی کے دل میں یہ تھا کہ غلامی در غلامی، کیا میں کس دور سے گزر رہا ہوں؟ غیب سے آواز آتی ہوگی کہ اس غلامی کے اوپر ہزاروں آزادیاں قربان کر دو، یہ غلامی تمہیں محمد عربی کے دامن میں پہنچانے والی۔ مدینہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچے، عرصے تک رہے، غلامی کا دور تھا، کاموں سے فرصت نہیں تھی، بیگار جن لوگوں سے لیتے ہیں، مزدور جو ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو کیا دو روٹی مل جائے، اس کے علاوہ دنیا کی کیا فکر رہتی ہے، دن بھر کام، رات میں پڑھ کے سو جانا، یہ کام تھا، زیادہ نبی کے بارے میں معلومات نہیں کر سکے۔ ایک مرتبہ مالک کے باغ میں کام کر رہے تھے، کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، کھجوریں اتار رہے تھے، مالک نیچے کھڑا تھا، اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا اپنے بھائی سے، حضرت سلمان فارسی کے مالک سے، کہا کہ بھائی اللہ غارت کرے بنو قیلا کو، انصار کو اللہ غارت کرے بنو قیلا کو، قبا میں جمع ہے، وہاں ایک آدمی آیا مکے سے جو کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، اور یہ سب اس کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، برا ہو ان لوگوں کا۔ سلمان فارسی نے جب یہ
آواز سنی ان کے کانوں سے ٹکرائی، صبر کا ضبط وہ جو ٹوٹ گیا، صبر کا دامن چھوڑ دیا. کہتے ہیں جسم پر سرسری طاری ہوگی، لذت طاری ہو گیا، اور ایسا تھا کہ اوپر سے نیچے گر جاؤں گا میں، کیونکہ جس چیز کے انتظار میں تھے نا وہ سن لیا. آج جلدی سے نیچے اترے. مالک سے کہا کیا بات کر رہے تھے؟ مالک نے ایک بھونسا مارا کہ تمہارا کام کرو، اس سے تمہارا کیا لینا دینا. بہرحال اس وقت اپنے کام مشغول ہو گئے. پھر کچھ دن نکال کر کچھ کھجوریں لے کر مسجد نبوی پہنچ گئے. کہنے لگے آپ مکے سے آئے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ مہاجر غریب الدیار پردیسی لوگ بھی حاجت مند ہیں، یہ کھجوریں لے کے آیا ہوں صدقے کی، آپ قبول کر لیجئے. اللہ کے نبی نے لی لیکن کھائی نہیں. کہا کہ یہ صدقے کی، تم لوگ کھا لو، ضرورت مند ہو. سلمان فارسی نے دل میں کہا ایک تو بات پوری ہو گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد کھجوریں لے کے آئے اور آ کر کہنے لگے یہ کھجوریں میں لے آیا ہوں، پہلے لے آیا تو میں نے صدقے کی کہی تھی، آپ نے کھائی نہیں تھی. اب میں چاہتا ہوں میرے ہدیہ آپ خود قبول فرمائیں، یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، صدقہ نہیں ہے. حضور نے اس میں سے کچھ کھائی اور پھر دوسری صحابہ کو دے دی. دل میں کہا کہ دو بات تو پوری ہو گئی. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مہر نبوت حضرت سلمان فارسی نے دیکھی، لیکن بعض سیرت کی کتابوں میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ حضور نے خود یوں کر کے کہا سلمان فارسی یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، دو تو دیکھ چکے، یہ بھی دیکھ لو. سلمان فارسی کہتے ہیں میرے دل میں یقین ہو گیا کہ یہی آخری پیغمبر ہے اور اسلام قبول کر لیا. پھر اور بھی واقعہ ہے آگے کا، وہ یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے. یہاں تو اتنا بیان کرنا مقصود ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، یہ نبی وہ ہیں جن کے بارے میں تورات اور انجیل میں اور آسمانی کتابوں میں لکھا جا چکا ہے، اور ان کی بھوشیہ وانی کی گئی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، محمد اور احمد ان کا نام ہوگا. آگے بھی حضور کی کچھ خصوصیات اس آیت میں ہیں، چونکہ ربیع الاول آ رہا ہے، اس وجہ سے درس تو ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اسی کو آگے بھی ہم بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے.